کروڑوں قادری ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مشائخ ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی سیرت کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ہی کسی ایک بزرگ کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور ان کی ذات سے، ان کی سیرت سے، ان کی لائف سے ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کریں، ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا شامل کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں۔ تو آج تو بات ہوگی ون آف دا ٹاپ شخصیت سے۔ جی ہاں، سلسلہ عالیہ قادریہ جہاں سے چلا، جن بزرگ کا فیضان سبحان اللہ سارے اولیاء کرام کو ملتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، فیضان مصطفیٰ حاصل کرنے والی ایک عظیم شخصیت شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ تو آج انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جب بندہ بیان کرنا چاہتا ہے تو وقت تھوڑا محسوس ہوتا ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی پرسنالٹی میں اتنے کمالات، اس قدر اللہ کریم نے ان کو فضائل و کمالات سے نوازا کہ بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، با کمال لوگ بھی آئے، اور ایسے بھی آئے کہ جن میں بظاہر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، مگر جب ہم دنیا کے با کمال لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً مولا علی شیر خدا ان سب سے اعلیٰ اور اوپر نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی ذات ہی اس قدر با کمال ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ غرض ہے کہ آپ بہت سارے کمالات اور خوبیوں کے جامع ہیں، اور ہر ایک خوبی میں ممتاز و یگانہ ہیں۔ اس لیے دنیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مظہر العجائب الغرائب سے بھی یاد کرتی ہے، یعنی آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کی شخصیت کو بیان کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت اپنے شعراء آفاق صلاۃ والسلام میں لکھتے ہیں: شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ کی تھوڑی سی بایوگرافی سمجھتے ہیں، آپ کی سیرت اور آپ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی مبارک عمر میں کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30 ایئرز کا ڈفرنس تھا۔ آپ 30 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں آپ آئے، اور قریش جب قحط میں مبتلا ہو گئے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان سے گھر بار کا، عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گود لے لیا تھا، پیارے آقا نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں انہوں نے پرورش پائی اور انہیں گود میں سنبھالا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں انہوں نے گویا آنکھ کھولی، اور آنکھ کھلتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال جہاں آرا دیکھا، اور سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی باتیں سنی، نبی پاک ہی کی عادتیں دیکھیں۔ اس لیے بتوں کی جو نجاست تھی نا، وہ کبھی بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دامن آلودہ نہ کر سکی، اور آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اور اسی لیے سبحان اللہ جو آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے عزت والا رہا، کسی غیر خدا کے آگے نہیں جھکا، اور فرام دا چائلڈہڈ، فرام دا بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت آپ کو ملی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ یاد رہے کہ نو عمر لوگوں میں، نوجوانوں میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اس ایج کے بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، اور کچھ لوگ اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ 9 سال یا 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بڑا نرالا ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ حضرت علی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات میں نماز پڑھتے دیکھا۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے خواتین میں جو ایمان لائیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو نبی پاک کو جبریل امین نے نماز کا پریکٹیکل بتایا تھا غار حرا میں، پیارے آقا نے آ کر بی بی خدیجہ کو بتایا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو اب یہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مولا علی تو گھر میں ہی ہوتے تھے، تو آپ نے گھر میں دیکھ لیا کہ کچھ
ان یوزول، ایک غیر معمولی سی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز کو اس طرح پریکٹیکلی دیکھا نہیں تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عبادت ہو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ کریم نے اپنے رسول کو یعنی مجھے بھیجا ہے، اور میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم کو بھی اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں. نبی پاک نے مولا علی کو اسلام کی دعوت پیش کی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا کہ میں جب تک اپنے والد ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ راز فاش نہیں کرنا تھا، کیونکہ ابھی اعلانیہ اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے لیکن اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا، کسی اور کو نہیں بتانا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہ لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا. دوسرے روز صبح ہوتے ہی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور سبحان اللہ اسلام لے آئے. تو گویا نوجوانوں میں، لڑکوں میں سب سے پہلے اگر ایمان لانے والی کوئی شخصیت ہیں تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اتنی فضیلتیں ہیں، اور حدیثوں میں جتنی آپ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور کسی صحابی کی اتنی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی. جو مرتبہ، جو مقام، سبحان اللہ. آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، شیر خدا ہیں، اور بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا تو اپنے ساتھ نہیں لیا. تو مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون کو چھوڑ گئے. البتہ فرق صرف اتنا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب مرتبہ دیکھیں کہ نبی پاک فرما رہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے، میں اس طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بھی نبی تھے. اچھا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مومن اگر ایمان والا ہے تو مولا علی سے محبت کرتا ہوگا، اور اگر کوئی منافق ہے نا تو وہ مولا علی سے محبت نہیں کرتا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا تحقیق اس نے مجھے برا بھلا کہا. کس قدر کمال کا کنیکشن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے، جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی. خلاصہ یہ کہ ان کی توہین کرنا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں، انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک جگہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم غدیر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا. تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وآل من وآلاہ وعاد من عاداہ. لوگوں نے کہا کہ یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یا اللہ عز و جل جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بہت خوبصورت احادیث ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض و عداوت دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا. اور سبحان اللہ ایسی تو بہت ساری احادیث موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
مولا علی شیر خدا کو اپنا بھائی کا فرمایا۔ ایک بار ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ جب مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق بنا دیے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں کنیکٹ کر دیا، اخوت کا رشتہ بنا دیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور آپ نے تمام صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں میرے بھائی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، ادب کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنا بھائی فرمایا، مگر کبھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی پاک کو اپنا بھائی نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیوں کہ وہ اپنا آقا و مولا ہی جانتے تھے اور اسی ادب کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی طرف سے بعض اوقات شفقت ہوتی ہے، اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی شخصیت نے، حالانکہ نبی پاک انہیں بھائی کہہ چکے ہیں، کبھی نبی پاک کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، تو پھر یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب کسی عام آدمی کو، کسی ایرے غیرے کو کبھی حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی پاک کو اپنے بھائی کی طرح بتائے؟ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ رب کے حبیب ہیں اور سب کے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک سے کس قدر محبت کرتے، تمام ہی صحابہ محبت کرتے، اور یہ یاد رکھیے عشق رسول جو ہے نا، یہ ایمان کی جان ہے، اور مولا علی کا عشق رسول، سبحان اللہ۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر نبی پاک محبوب ہے۔ جب انسان کی جان جا رہی ہو، ریگستان میں ہو، دھوپ میں زبانیں سوکھ گئی ہوں، اور جب پانی نظر آئے کتنا پسند آتا ہے، اور میں اس سے بھی زیادہ مجھے میرے آقا سے پیار ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ۔ اے مولا علی کے چاہنے والوں، کیا ہمیں بھی نبی پاک سے اتنا پیار ہے؟ اچھا، کہتے تو ہم سارے ہی ہمیں پیار ہے، لیکن جب پیسے سامنے آتے ہیں، جب رسم و رواج سامنے آتے ہیں، جب فیملی کے خواہشات سامنے آتی ہیں، جب ہماری نفسانی خواہشات سامنے آتی ہیں، تو اس وقت پھر کہاں جاتا ہے عشق رسول؟ ہم کیوں ان چیزوں کی طرف لپک جاتے ہیں اور نبی پاک کے فرامین کو، پیارے آقا کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا تو ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ سب چیزوں سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے۔ اور مولا علی کی تو کیا شان ہے کہ آپ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا۔ جی ہاں، مقام صحبہ ہے، اور مولا علی کی گود میں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہوتے ہوئے ڈیسیشن یہ لیتے ہیں کہ فرض نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے آقا کی جب مبارک آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھا کہ مولا علی افسردہ ہیں، پوچھا علی کیا ہوا؟ تو کہا حضور جب سے ایمان لایا ہوں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر آج عصر کا وقت چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک کے قرب میں رہیں، پیارے آقا کی خدمت کریں اور فرض نماز چلی جائے؟ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی، اے اللہ تیرے بندے علی نے تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ کو نماز سے روکے رکھا، اس لیے سورج کو لوٹا دو۔ دنیا نے کبھی ایسا منظر ناظرین نہیں دیکھا تھا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا، سورج پھر واپس آیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سبحان اللہ آپ نے کھڑے ہوئے وضو فرمایا، نماز عصر اپنے وقت میں ادا کی۔ اور اسی عظیم واقعے کی طرف سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اشارہ کرتے ہیں نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اچھا، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا نا، کہ آپ کی گود میں بھی نبی پاک آرام فرما رہے تھے، اور وہ موقع تھا غار ثور کا، سانپ نے ڈس لیا، جان جانے کا خوف تھا، مگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، آپ نے جان دینا گوارا کیا، نبی پاک کے آرام میں خلل گوارا نہ کیا۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک جب بیدار ہوئے، آنکھیں کھلتی ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا، اور نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ان کے انگوٹھے پر لگایا، اور زہر کا اثر جاتا رہا، مگر وہاں وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں یہ نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دونوں واقعات سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا، کیا شاندار بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، جان بچانا تو بہت بڑا فرض ہے،
مگر ان دونوں عظیم ہستیوں نے جو ڈیسیشن لیا تھا، ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں، ان سے بڑے مفتی کہاں سے ہوں گے، مگر ان دونوں نے جو فیصلہ کیا نا، وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز۔ حضور آپ نے مولا علی کو دعا کر کے سورج پلٹا کر نماز لوٹا دی، اب حضرت ابوبکر صدیق کو لعاب دہن لگا کر جان لوٹا دی، آپ نے دونوں پر مہربانی کر دی، مگر ان دونوں نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، حضور آپ کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ اب ان دونوں خوبصورت واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، کہ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی فرض ہیں نا یہ شاخیں ہیں، تو پھر اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل رضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور یہ سکھا دیا ہمیں دونوں عظیم صحابہ نے۔ تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک راضی ہو جائیں۔ آج ہماری زندگی کے بہت سارے گولز ہیں، فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، جہاں جاب کرتا ہوں وہاں باس راضی ہو جائے، ارے جناب بس لوگ مجھ سے خوش ہونے چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ زندگی کا ٹارگٹ چینج کیجیے۔ میرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا، ایک عاشق رسول کی زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں آقا کی رضا والی زندگی گزارنی ہے، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی بات تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہہ گئے نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت 17 رمضان 40 سنہ ہجری کو آپ الگ صبح بیدار ہوئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ 17 رمضان تھی اور سال تھا 40 سنہ ہجری۔ صبح صبح آپ بیدار ہوئے، اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن سے فرمایا آج رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے، سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ، مولا علی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاتے جاتے، اتنے میں ابن ملجم بدبخت وہ آپ کے سامنے آیا، اس نے اچانک مولا علی پر تلوار کا وار کیا، اور اتنا سخت وار تھا کہ آپ کی پیشانی جو ہے پیشانی مبارک کٹ گئی۔ شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتہ تک باقاعدہ حیات رہے، لیکن اتوار کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان مبارک جمعے کی شب میں آپ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور 63 ایئرز 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سلسلہ عالیہ قادریہ کے تمام ہی مشائخ کے مزارات پر انوار پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ